الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للمقدسی میں آج حدیث نمبر 95 باب القراءۃ فی الصلاۃ، اس باب کے تحت ہم لوگ آج کچھ حدیثیں پڑھ رہے ہیں. کل اس سے متعلق کل ایک حدیث ہو گئی تھی، آج دوسری حدیث ہے باب القراءۃ فی الصلاۃ. چلیے پڑھ لیتے ہیں. جی مشائخ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية. البخاري. چلیے پڑھیے، آگے پڑھیے. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. البخاري. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. البخاري. وفي رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. مسلم. طيب بس يكفي ان شاء الله. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں آج حدیث نمبر 94 سے حدیث نمبر 95 الحدیث الخامس والتسعون سے پڑھنے جا رہے ہیں. یہ باب القراءۃ فی الصلاۃ، اس عنوان کے تحت امام مقدسی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیسے تھا سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے سے متعلق، اس کا ذکر کل کی حدیث میں ہو گیا. آج دیگر قراءتیں نبی علیہ السلام کی کیسے ہوا کرتی تھیں اس کا ذکر
یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر 2 سورے پڑھتے یعنی ضم سورہ کرتے۔ پہلی رکعت طویل ہوتی، دوسری رکعت پہلے کے مقابلے میں مختصر ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں بھی کبھی کبھار بعض آیتیں ہمیں سنا دیا کرتے تھے، یعنی کہ بعض کلمات سن کے صحابہ کرام اندازہ لگا لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قرات کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد بھی ایک سورہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح عصر میں بھی سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے، اور پہلی رکعت میں طول ہوتا دوسرے کے مقابلے میں، یعنی پہلی رکعت تھوڑی لمبی ہوتی، دوسری رکعت مختصر ہوتی اس کے مقابلے میں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے دوسری 2 رکعتوں میں، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت فجر کی نماز میں طویل کیا کرتے تھے اور دوسری مختصر کیا کرتے۔ یہاں پر 3 نمازوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز اور اسی طرح عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھا کرتے، پھر ضم سورہ کیا کرتے، اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر دونوں رکعتوں کا موازنہ کیا جائے تو پہلی رکعت طویل ہوتی، دوسری رکعت اس کے مقابلے میں یعنی دوسری جو رکعت ہوتی وہ مختصر ہوتی تھی۔ اور یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز میں بھی ہوتا کہ فجر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت لمبی کیا کرتے، دوسری رکعت مختصر پڑھایا کرتے تھے، یعنی پہلے کے مقابلے میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قراتوں کا معمول ہے۔ پھر مغرب اور عشاء سے متعلق بعض دیگر احادیث کو سامنے امام مقدسی ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں تک اس حدیث میں جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ماخوذ ہیں یا اس مستنبط ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرات پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ کرنا ہے، اس کے بعد والی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ ان نمازوں میں قرات ہے، اگر امام کبھی کبھار ایک آدھ کلمہ جہری انداز میں پڑھ دے تعلیم کے لیے، تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ماخوذ ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی کہ پہلی رکعت کو طویل کرنا دوسری رکعت کے مقابلے میں، خاص کر فجر کی نماز میں، یہ بھی مستحب ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مسبوق ہوں گے تو انہیں رکعتیں مل جائیں گی، دونوں رکعتیں مل جائیں گی۔ اگر کچھ لیٹ سے آتے ہیں، کچھ تاخیر سے آتے ہیں، پہلی رکعت اگر طویل ہوگی تو انہیں رکعت مل جائے گی۔ اس اعتبار سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں طویل نماز پڑھانا اور اس کے مقابلے میں دوسری میں مختصر کرنا، یہی زیادہ سنت کے قریب ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 96 یا الحدیث السادس والتسعون، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ۔ شیخ، یہ پہلی رکعت لمبی کرنے کا سبب یہی ہے کیسے لوگ آگے اس میں مل جائیں پہلی رکعت سے؟ دیکھیے اس کی کئی حکمتیں، کوئی اور بھی وجہ ہے؟ اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ساری حکمتیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر تو نہیں کی کہ میں طویل اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ مل جائیں یا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رکعت مل جائے، ایسی کوئی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، لیکن شارحین حدیث نے یہ ذکر کیا کہ ممکن ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پہلی رکعت کو طویل کرنا، دوسرے کو اس کے مقابلے میں مختصر کرنا، اس کی کئی کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں. اس میں سے ایک بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ یہ رہی ہو پہلی رکعت کو لمبی کرنے کی، اور دوسری رکعت کو یا بعد والی دوسری رکعتوں کو مختصر کرنے تو کی. امام کو جبرن کہنا کہ آپ پہلی رکعت لمبی کرو، لوگ آتے ہیں، ایسا درست ہے کیسے؟ اگر وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت طویل ہوتی تھی، ظہر میں بھی عصر میں بھی طویل ہوا کرتی تھی، تو آپ طویل نماز پڑھایا کریں پہلی رکعت دوسرے کے مقابلے میں، تو یہ کہنا درست ہے. تیسیر العلام میں ہم، یہ لکھے ہیں کہ لکون الناس فی اول العبادت انشط ہم، وفی الرکعتین الاخرین یقتصر علی الفاتحة خشیة السأم والملل من جی المصلین. جی. تو یہ بھی یعنی ایک حکمت ہے جو ابھی شیخ پڑھ کر بیان کی ہے کہ ایک تو پہلے دو رکعتوں میں نشاطگی بھی ہوتی ہے، لوگوں میں عبادت میں جڑ گئے، نشاطگی ہے. پھر دھیرے دھیرے دو رکعت پڑھنے کے بعد شاید کچھ لوگوں میں تھکان اور ایک طرح سے اکتاہٹ، کہیں اگر قرات طویل ہو جائے تو ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے. تو مختلف حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن حدیث میں کہیں صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وجہ سے طویل کر رہا ہوں، یہ اس وجہ سے طویل نہیں کر رہا ہوں. یہ جو علماء کا استدلال ہے وہ یہ لوگوں کے نمازوں میں جو حرص کرنے کا، یعنی کہ شوق کا جو انداز تھا، جیسے ایک صحابی، کل ہی ہم لوگوں نے حدیث پڑھی کہ رکعت یعنی رکوع وہ صف کے پیچھے ہی کر دیے جلدی رکعت میں پانے کے لیے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ رکعت کو پانے کا شوق رکھتے تھے، تو ہو سکتا ہے اس شوق کی تکمیل بھی اس سے ہو جاتی تھی. تو یہ صرف استدلال ہے، یہ کہیں متن میں صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی حکمت بیان نہیں کی گئی، لیکن طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اسی طریقے کو اپنایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. واضح ہے مشائخ؟ جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. تو چلیں اس کے بعد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 96. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور. سورہ طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں پڑھائی، اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر مغرب کی نماز میں طویل قرات کی جائے تو اس کا جواز ہے، مشروع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طور پڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی معمول تھا وہ یہ کہ فجر کی قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ہوا کرتی تھی، اور اس کے مقابلے میں مغرب کی قرات مختصر ہوا کرتی تھی. لیکن اگر کبھی ایسے پڑھا دیں تو اس سے نماز کے صحت میں یا ثواب میں کمی بیشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے حدیث سے دلیل موجود ہے. خواہ وہ مغرب کی نماز میں جو مختصر سورے ہیں، قصار السور ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے تھا. اگر کوئی تھوڑا طویل کر دے قرات تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح بعد میں حدیث بھی آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھی. اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور ناس بھی جو ہے فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا. تو یہ اگر عمومی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کے معمولات مذکور ہیں حدیث میں، اس میں یہی ہے کہ قرات فجر کی سب سے زیادہ طویل ہوتی تھی، مغرب کی سب سے زیادہ مختصر ہوا کرتی تھی، اور عشاء کی متوسط ہوتی تھی، اور عصر اور ظہر میں جیسے بتایا گیا کہ شروع کی دو رکعتیں زیادہ یعنی کہ اس میں ضم سورہ بھی تھا، اور اس میں بھی دو رکعتوں میں بھی پہلی جو رکعت ہوتی وہ زیادہ طویل ہوتی تھی، اس کے بعد والی مختصر ہوا کرتی تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو اس سے قرات مختصر ہو جائے یا کبھی طویل ہو جائے تو یہ کیا کہتے ہیں خلاف شرع نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً کبھی ایسے بھی ہوتا ہے حج کے دنوں میں ائمہ حرم فجر کی نمازوں میں بھی
کبھی معوذتین پڑھ دیے، کبھی مختصر قرات کر کے نماز کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ امام دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا مجمع بعض جگہوں پہ ایسے بھیڑ سے اس قدر جو ہے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے کہ اب ان کے لیے قرات طویل کر دی جائے تو شاید اور زیادہ ان کو مشقت ہو جائے گی، تو اس اعتبار سے اگر کبھی مختصر کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلیے اس کے بعد الحدیث السابع والتسعون۔ شیخ جی معذرت، جی فرمائیں۔ یہ طور پورا سورہ پڑھنا چاہیے یا تھوڑا بھی پڑھے تو کافی ہے نہیں، مغرب میں؟ پورا سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور پڑھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پوری ہی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پوری ہی پڑھی؟ ہاں میں نے یہ سنت ہے بول کے تھوڑا ہی پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں 5 آیت یہ تو 10 آیت۔ دیکھیے اب خاص طور پر بھی جو لوگ یہ یعنی کہ سورہ سجدہ میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا سورہ سجدہ یا سورہ دہر میں بھی یعنی سورہ انسان میں، تو وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو لوگ اپنے مقتدیوں کے اعتبار سے تھوڑا سا اس میں اختصار کر لے رہے ہیں، ورنہ تو سنت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھا تھا وہ مکمل ہی پڑھا تھا۔ تو یہ پڑھتے ہیں تو سنت سمجھ کر ہی نہ پڑھتے ہیں، سجدہ بھی دہر بھی پڑھنا تو چاہیے۔ پورا تو نہیں پڑھتے، سنت کے خلاف اب خلاف ورزی تو نہیں ہوگی نا؟ جی یہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ سنت کی خلاف ورزی ہے، تھوڑا پوری پڑھیں گے پابندی تو نہیں ہوئی، سنت کی آدھی پابندی ہوئی۔ سورہ دہر اور سورہ سجدہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہاں تک تو موافقت ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھتے تھے، وہاں موافقت مکمل نہیں ہوئی، آدھی موافقت ہوئی گویا کہ۔ تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ خلاف ورزی ہے، سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ، راشد آدھا سورہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول۔ ظہیر صاحب کا جواب سنا دو لولا۔ فرما دیجئے آپ، مجھے مستحضر نہیں ہے، ویسے سنا ہوں میں ایک مرتبہ۔ جی ذکر کریں شیخ۔ آپ ہی پوچھے تھے شاید شیخ ظہیر الدین صاحب کو ہاں کہ لوگ ایسا آدھا آدھا پڑھتے ہیں، تو وہ صاحب بتا دیے کہ پورا پڑھنے ہی میں ثواب ہے، یہ آدھا آدھا لوگ بنا لیے ہیں، ایسا بول کے بتایا۔ جی 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 بالکل۔ تو بہرحال سنت تو یہی ہے، مکمل سنت کی پابندی کی بات اگر کریں تو ایسے ہی کرنا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اس میں اپنے اعتبار سے تھوڑا مختصر کر لیں یا کم کر لیں، یہ تو سنت کی پوری پابندی نہیں ہوئی۔ سنت کی جیسے خلاف ورزی نہیں بولیں گے اس کو، بس جی اگر کوئی آدمی عمل کر لیا تو ٹھیک ہے، ثواب تو پورا ملے گا، اگر عمل نہیں کیا تو اس میں کیا بھی گناہ نہیں ہے، اس کے لیے خلاف ورزی بھی نہیں بولی جا سکتی نا۔ جی کیونکہ جواز کا تو پہلو اس اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختصار تو ثابت ہے دیگر صورتوں میں، لیکن اختصار اس میں تو وارد نہیں ہے، ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا پڑھے ہوں، اس میں خاص طور پر سورۃ السجدہ میں یا سورۃ الانسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کیا ہو، ایسا تو اس میں ثابت نہیں۔ باقی رہی بات آپ کوئی بھی صورت پڑھیں یا اختصار کریں، قرأت کو طول دیں فجر کی نماز میں، تو اس کا تو ثبوت ہے، اختصار کا بھی ثبوت ہے، طول کا بھی ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، لیکن آدمی لوگوں کو اس بات کا عادی بنانا چاہیے، امام جو ہوتا ہے پہلے دن سے جو عادت بنائے گا ان کو پڑھا کر، لوگ اسی طرح عادی بنیں گے وہ۔ لیکن اگر پہلے مرحلے میں چند دن اس طرح پڑھا دیے تو اس کے بعد لوگوں کو عادت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ سنت کی خلاف ورزی تو شیخ اس وقت ہوگی جبکہ لوگ جو اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ تو بہتر ہے نا جو کہ کم سے کم آدھا تو پڑھ رہے ہیں، سورہ سجدہ ہو، سورہ طور وغیرہ ہو۔ نہیں دیکھیے، اب ہم بہتر کس بنیاد پر کہیں گے ان کو؟ اس بنیاد پر بہتر کہیں گے کہ احیاء سنہ کر رہے ہیں، لیکن احیاء سنہ کرنا چاہیے تھا تو بالکل اسی طرح سے کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا۔ نہیں، سنت کی خلاف ورزی کی بات ہے تو میں بولا کہ سنت کی خلاف ورزی تو تب ہوگی جبکہ اس پر لوگ عمل بھی نہ کریں، تب ہوگی سنت کی خلاف ورزی۔ ہاں سنت سے دوسرا ہی پڑھ رہے ہیں، جمعہ کے دن کوئی دوسرا پڑھ رہے ہیں ایسا فجر میں۔
जी जी बिल्कुल, हाँ सरे से पढ़ना ही छोड़ दें लोग, बल्कि हाँ, बाज़ वो सुन्नत के खिलाफ वर्जी है। हाँ बल्कि बाज़ मसालिक ये कहते हैं कि मकरूह है बोलकर, जो सरासर खिलाफ वर्जी है। मकरूह कह देना ये तो बिल्कुल हदीस के रूह से ख़िलाफ़ है। उन्होंने ये कहा कि एक चीज़ को आप पाबंदी के साथ करते हैं तो वो वाजिब को किया जाना चाहिए। अगर ऐसी बात नहीं है तो अगर कोई इस तरह करता है तो मकरूह। कुछ लोगों ने कहा ये बातें, ये इन बातों के लिए सबूत नहीं है कि सूरह सजदा पढ़ना मकरूह हो, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ख़ास एहतमाम किया करते थे और सूरतुल इंसान का, तो उसको मकरूह कहना ये तो बिल्कुल सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और रही बात ये है कि इंसान पूरी तरह छोड़ ही दे, कभी ना पढ़े, ये भी सुन्नत की तर्क करने की तरह है, बिल्कुल सुन्नत को छोड़ देने की तरह, फरामोश करने की तरह। लेकिन अब कुछ लोग इस सुन्नत को ज़िंदा रखते हैं, लेकिन अपने मुसल्लियों की सहूलत के एतबार से। अब चूँकि मुसल्लियों की सहूलत और उनके बर्दाश्त का भी एतबार करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अब ये लोग पूरा सूरह सजदा नहीं सुन पाते हैं या नहीं सुन सकते हैं, कुछ लोग उसमें कमज़ोर हैं, तो अब ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जहाँ तक लोग बर्दाश्त करते हैं वहाँ तक वो पढ़ा रहे हैं, तो वो बेहतर है। लेकिन हमारे साथ एक साहब थे, वो इसमें एक दरमियानी सूरत ऐसे निकाल रहे थे वो कि सूरह सजदा और सूरह इंसान वो इतनी तेज़ी से पढ़ा करते थे कि आम दिनों में जो उनके जो नमाज होती थी 12-13 मिनट, वो 12-13 मिनट में वो पूरा पढ़ देते थे दोनों सूरह। तो ये उनका एक अंदाज़ था, और वो कहते थे कि जो है अब इसको आधा पढ़ना भी मुश्किल है या पूरी तरह से छोड़ना भी मुश्किल है, इसको मैं तेज़ पढ़ लूँगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा बोलकर वो इस अंदाज से इसको पूरा करते थे। तो लेकिन सूरह जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित हैं उसका ख़ास एहतमाम होना चाहिए, इन सुन्नतों को ज़िंदा रखना चाहिए। चलिए उसके बाद अल हदीस अस्सादिस व तिस्ऊन, इस मीटिंग में बस 2-3 मिनट और। शेख एक हफ्ता एक सूरा पढ़ सकते हैं सर? देखिए ऐसा तो मामूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, एक हफ़्ता ये एक हफ़्ता वो। जो साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी पाबंदी क्या करते थे। ये और बात है इंसान कभी छोड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन पाबंदी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे कि हमेशा कोशिश ये होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन फजर की नमाज में इसका ख़ास एहतमाम किया है। ना इसको फर्ज का दर्जा देकर अगर पढ़ेंगे इसको पाबंदी समझकर तो वो भी बिदअत है ना शेख? नहीं देखिए फ़र्ज़ का दर्जा नहीं है, अब दर्जा तो हम दर्जा बंदी तो हम नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि पाबंदी से इसको पढ़ा था। नहीं, इसको हम ज़रूरी अगर हम ज़रूरी समझकर पढ़ेंगे कि ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी ये नहीं है, हम ये ज़रूरी इसलिए कह तो रहे ये हैं। बिदअत हो जाएगी ना, ये भी नहीं देखिए, अब उसको बिदात नहीं कहेंगे, बिदात उस वक्त कहेंगे जब उसका सिरे से कोई सबूत ही ना हो। हम ऐसी कोई 2 सूरतें बना लें जुमा के दिन के लिए, मिसाल के तौर पर अगर हमने जुमा के फजर के लिए हमने बना ली सूरह मुतफ़िफ़ीन और सूरह तकवीर, को एक मिसाल की बात मैं कह रहा हूँ कि इनको पढ़ेंगे ये ज़्यादा मुनासिब है, तो ये बिदात है, क्योंकि हमने एक ख़ास वक्त से एक ख़ास चीज़ को जोड़ दिया। नहीं मतलब इसको ज़रूरी समझकर पढ़ना, इसके अलावा कोई दूसरी सूरत पढ़े नहीं, इसको ज़रूरी का दर्जा देते, ज़रूरी इसको कोई सूरत दूसरी पढ़े ही नहीं, उसको मतलब वो इसलिए देते हैं, इस तरह करना मुनासिब भी नहीं है। नहीं देखिए, वो इसलिए मुनासिब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम किया करते थे, इसलिए हमें एहतमाम करना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके बारे में यह है कि अगर कोई आदमी जो है ना, हमें तो अगर कोई 500 रियाल मिले थे एक बार। जी क्या बोल रहे हैं शेख? एक हाँ बोलें शेख रफीक। अगर कोई आदमी मैं पूरी तरह सुन्नत की इत्तिबा करूंगा मुझे सवाब भी मिलेगा, ऐसा सोच के अगर कोई आदमी पाबंदी से ये कर रहा है तो उसको बाकायदा उसको सवाब मिलेगा। अगर कोई आदमी जो है ना ऐसा नहीं करने वाले को जो है ना पूरी तरह गलत बता रहा है तो वहां पर वो गलती पर है। जी लेकिन मौलाना का सवाल ये है कि इस तरह अगर कोई इंसान ज़रूरी समझ कर पढ़ता है तो क्या वो बिदात होगा या नहीं होगा, वो पूछ रहे हैं। तो बिदात तो नहीं, ज़रूरी समझ नहीं है। अगर कोई आदमी इत्तिबा सुन्नत के इरादे से नियत से पढ़ रहा है तो उसको बाकायदा इत्तिबा सुन्नत का सवाब है उसे।
جی نہیں تو وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ بدعت کیا کہلائے گا کیا بول کر. تو بدعت نہیں کہلائے گا اس لیے کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے, حدیث سے اس کا بدعت تو ثبوت. نہیں ہوگا لیکن مکروہ ایسا کچھ ہو جائے گا مطلب. جی شاید یہ میٹنگ جو ہے دیکھیے اچانک ایک آدھ منٹ میں ختم ہو جائے گی, ایک اس آدھا طرح منٹ ضروری میں. کا درجہ دیتے مطلب. نہیں دیکھیے ضروری کا درجہ ہم نے نہیں دیا, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب درجہ بندی بعض والے لوگ کر رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی اس کی درجہ بندی نہیں کی. اب ہمیں یہی کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام سے پڑھا کرتے تھے, تو یہ خاص اہتمام سے پڑھنا چاہیے. صحیح ہے. باقی حکم لگانا یہ چلو خیر, الحمدللہ ہم تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم جب بھی امام بنے نا, جی الحمدللہ اچھا ماشاء اللہ. ہم جب بھی امام ہوئے مسجد میں, ہاں ابھی ہاں بھی پوری امام ہے, صورت پڑھتے تھے. بیچ میں رہتے تو میں عمل کرتا تھا. اس کے اوپر مجھے 500 ریال بھی دیے تھے قطرینہ اسی کے اوپر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پوری صورت پڑھتے تھے. پوری صورت پڑھتے تھے. دو بھائی تھے مسجد کے اندر, ایک شارٹ کٹ پسند کرتا شیخ تھا اور بس ان کا ایک ایک دھار سوال, پسند ابھی کرتا تھا. یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر ٹائم ختم تو ہو گیا ہے, تو ہم لوگ یہ بات یہیں پر مکمل کر دیتے ہیں انشاءاللہ. آج ایک ہی حدیث پر آج ہمارا درس ختم ہو گیا.